بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مسجد اقصیٰ کے بارے میں اہم معلومات کی یہ دوسری ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں القدس جو یروشلم کہلاتا ہے، جس طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے محترم اور مقدس ہے، اسی طرح سے یہ عیسائیوں کے لیے بھی قابل احترام ہے۔ عیسائیوں کا یہ ایک تصویر میں آپ گرجا دیکھ سکتے ہیں، چرچ یروشلم اس لیے ان کے یہاں قابل احترام ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش یروشلم میں ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے عیسائیوں کے لیے بھی یہ جگہ قابل احترام ہے، اور اسی کے ساتھ یہود کے لیے بھی یہ جگہ قابل احترام ہے، چونکہ ان کی دیوار گریہ جو ہے وہ اسی مسجد اقصیٰ کے پشت میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے جس طرح سے مسجد اقصیٰ قابل احترام ہے، اسی طرح سے یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ قابل احترام ہے۔ آئیے اب مسجد اقصیٰ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ القدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے بعد بخت نصر ایک بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہوا تھا۔ اس نے پورے قدس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور 70,000 سے زائد یہودیوں کو اس نے قید کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ وہاں سے لوگوں کو نکالا تھا۔ اور اس نے اس وقت جو وہاں کی تعمیر تھی، جسے یہود ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا، زمین بوش کر دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا تو اسی مقام پر آپ نے نماز ادا کی مسجد اقصیٰ میں، اور یہ ابھی جو آپ تصویر میں گولڈن رنگ کی گنبد دیکھ رہے ہیں، یہیں سے آپ کو آسمانی دنیا پر سفر کرایا گیا تھا۔ اسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد اقصیٰ کا جو کمپاؤنڈ تھا، وہاں پہ کوئی تعمیر نہیں تھی، بالکل سب کچھ ڈھہ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت چونکہ فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا، اور جب مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا تو وہاں کے پوپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد اقصیٰ حوالے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، کھلا میدان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امامت کی تھی وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح سے وہ آج مسجد قبلہ یا مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے، اس جگہ پر جو سرمئی رنگ کی گنبد ہے۔ یہ جو سرمئی رنگ کا گنبد ہے یہ مسجد قبلہ یا مسجد اقصیٰ کہلاتا ہے، اور یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی تھی۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ تیسرے حصے میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں مزید معلومات لے کر حاضر ہوں گے، کس طرح سے اس پر رومیوں کا دوبارہ قبضہ ہوا، اور کس طرح سے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصیٰ کو رومیوں کے قبضے سے، عیسائیوں کے قبضے سے اسے دوبارہ حاصل کیا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔